ایک صوفی سیر و سفر کرتا ہوا کسی خانقاہ میں رات کے وقت اتر پڑا۔ سواری کا خچر تو اس نے استبل میں باندھا اور خود خانقاہ کے اندر مقام صدر میں جا بیٹھا۔ اہلی خانقاہ پر وجد و طرب کی کیفیت طاری ہوئی، پھر وہ مہمان کے لیے کھانے کا خوان لائے۔ اس وقت صوفی کو اپنا خچر یاد آیا۔ خادم کو حکم دیا کہ استبل میں جا اور خچر کے واسطے گھاس اور جو مہیا کر۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ کے فرمانے کی ضرورت کیا ہے، میں ہمیشہ سے یہی کام کیا کرتا ہوں۔ صوفی نے کہا کہ جو کو ذرا پانی کا چھینٹا دے کر بھگو دینا، کیونکہ وہ خچر بڈھا ہو گیا ہے اور دانت اس کے کمزور ہو گئے ہیں۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اجی حضرت، آپ مجھے کیا سکھاتے ہیں؟ لوگ ایسی ایسی تدبیریں تو مجھ سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ صوفی نے کہا کہ پہلے اس کا پالان اتارنا اور پھر اس کی پیٹھ کے زخم پر منسل کا مرہم لگا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، آپ اپنی حکمت تہا کر کے رکھیے، میں ایسے سب کام جانتا ہوں۔ سارے مہمان ہماری خانقاہ سے راضی خوشی جاتے ہیں، کیونکہ مہمانوں کو ہم اپنی جان پیار سے عزیزوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ صوفی نے کہا کہ اس کو پانی پلانا مگر ذرا گنگنا کر کے دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، حضرت آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتانے سے تو میں شرمانے لگا۔ پھر صوفی نے کہا کہ بھائی، جو میں ذرا سی گھاس بھی ملا دینا۔ خادم نے کہا کہ لا حول ولا، آپ چپ ہو جائیے، سب کچھ ہو جائے گا۔ صوفی نے کہا کہ اس کے تھان کے کنکر پتھر اور کوڑا کرکٹ جھاڑ دینا، اور اگر وہاں سبیل ہو تو خشک گھاس بچھا دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اے بزرگ، لا حول ولا پڑھ، بھلا ایک قابل کارپرداز سے ایسے اجے کے بجے کرنے سے کیا فائدہ؟ صوفی نے کہا، میاں، ذرا کہریرا بھی پھیر دینا، اور جاڑے کی راتیں ہیں، ذرا خچر کی پیٹھ پر جھول ڈال دینا۔ خادم نے کہا، لا حول ولا، اے پدر بزرگوار، آپ اس قدر اہتمام نہ فرمائیے، میرا کام دودھ کی مانند پاکیزہ اور شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے، آپ اس میں میگنیوں یعنی شک و شبہ کی تلاش نہ کریں۔ میں اپنے فن میں آپ سے زیادہ مشاق ہو گیا ہوں، کیونکہ ہمیشہ نیک دید مہمانوں سے کام پڑتا رہتا ہے، ہر مہمان کے لائق خدمت کرتا ہوں۔ خادم نے اتنا کہہ کر کمر باندھی اور کہا، لو، میں چلا، سب سے پہلے گھاس اور جو کا بندوبست کروں۔ وہ تو چلا گیا۔ ادھر صوفی پر خوابی خرگوش ایسا طاری ہوا کہ اس کو پھر استبل یاد ہی نہ آیا۔ خادم اپنے بدماش یاروں میں جا کر صوفی کی فرمائشوں کی ہنسی اڑانے لگا۔ صوفی راستے کا تھکا ہارا لیٹ گیا اور نیم خواب حالت ہی میں خواب دیکھنے لگا۔ ایک خواب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے خچر کو ایک بھیڑیا دبوچ کر اس کی پیٹھ اور ران کے گوشت کے لوتھڑے نوچ کر کھا رہا ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ اپنے جی میں کہا، لا حول ولا، یہ کیا مالی خولیا ہے؟ بھلا وہ مہربان خادم کہاں گیا ہوگا؟ وہ تو اس کے پاس ہی ہوگا۔ پھر خواب دیکھا کہ وہ خچر راستہ چلتے چلتے کبھی کنویں میں گر پڑتا ہے اور کبھی گڑھے میں۔ اسی طرح کے خوف زدہ واقعات خواب میں دیکھ کر بار بار چونک پڑتا ہے، اور کبھی سورہ فاتحہ اور کبھی سورہ القاریہ پڑھ لیتا تھا۔ آخر بیتاب ہو کر کہا کہ اب کیا چارہ ہے؟ سب اہلی خانقاہ سوتے ہیں اور خادم دروازے بند کر کے چلے گئے۔ صوفی تو ان وسوسوں میں گرفتار تھا اور خچر پر وہ مصیبت پڑی کہ دشمنوں ہی پر ڈالے۔ اس خچر بے چارے کا پالان وہاں کی خاک اور پتہروں میں گہے سے کھا کر ٹیڑھا ہو گیا اور باغ چور ٹوٹ گئی۔ دن بھر کا تھکا ہارا، رات بھر کا بھوکا پیاسا، کبھی نزا کے عالم میں کبھی موت کے عالم میں بسر کرتا رہا۔ زبانی حال سے کہتا تھا کہ ہائے بزرگان دین، رحم کرو، میں ایسے کچے اور بے شعور صوفی سے بیزار ہو گیا۔ الگرد اس خچر نے رات بھر جو تکلیف و اذیت جہلی ایسی تھی جیسی کہ خاکی پرندے پر پانی میں پڑتی ہے، بس وہ ایک ہی کروٹ صبح تک بھوک سے بےتاب پڑا رہا۔ گھاس اور جو کے فراق میں ہنہناتے سویرا ہو گیا۔ جب اجالا پھیل گیا تو خادم آیا اور جہٹ پٹ پالان کو سر کے بل کر اس کی پیٹھ پر رکھا اور سنگ دل گدھے بیچنے والوں کی طرح 2-3 زخم لگائے۔ خچر کیل کے چبھنے سے ترارے بھرنے لگا۔ غریب کی زبان کہاں جو اپنا حال بیان کرتا۔
جب صوفی سوار ہو کر آگے روانہ ہوا تو خچر مارے کمزوری کے گرنے لگا۔ جہاں کہیں گرتا تھا لوگ اسے اٹھا دیتے تھے اور جانتے تھے کہ خچر بیمار ہے۔ کوئی خچر کے کان مروڑتا اور منہ کھول کر دیکھتا، کوئی دیکھتا کہ کہیں سم اور نیال کے بیچ میں کنکر تو نہیں آ گیا، اور اس کی آنکھیں چیر کر ڈھیلے کا رنگ دیکھتا، اور سب یہ کہتے کہ آئے شیخ، خچر تمہارا بار بار گرا پڑتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ شیخ جواب دیتا کہ خدا کا شکر ہے کہ خچر تو قوی ہے، مگر وہ خچر جس نے رات بھر لاہول کھائی سوا اس طریقے کے راستہ طے نہیں کر سکتا، اور یہ حرکت واجبی معلوم ہوتی ہے۔ جب خچر کی غذا لاہول بھی تھی تو رات بھر اس نے تسبیح کی، اب دن بھر سجدے کرے گا۔ جب کسی کو تمہاری حاجات سے دل سوزی نہیں ہے تو اپنا کام آپ ہی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ مردم خوار ہیں، ان کی سلام علیک سے فلاح کی امید نہ رکھ۔ جو شخص شیطان کے آفتوں سے لاہول کھاتا ہے وہ خچر کی طرح غینی معرکہ جنگ میں سر کے بل گرتا ہے۔ شیر کی طرح اپنا شکار آپ کر اور کسی اپنے بیگانے کے دھوکے میں نہ۔ نااہلوں کی خدمت گزاری ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اس خادم نے کی۔ ایسے نااہلوں کے فریب میں آنے سے بے نوکر رہنا بہتر ہے۔